آپ سربراہ ہیں، بانی ہیں پاکستان ریپبلک پارٹی کی. یہ پارٹی 15 جولائی کو آپ نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہوں گے اور پارلیمنٹ میں بھی تبدیلیاں لائیں گی. تو ہم نے سوچا کہ ریحام صاحبہ کو دعوت دیں. ریحام صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. تو اپنی ذرا پاکستان ریپبلک پارٹی کے بارے میں ذرا بتائیے گا. پریس کانفرنس تو ہم نے دیکھی سنی، اس کے بڑے چرچے ہیں. جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی جو چہرے بدلنے ہوں گے، سسٹم کے اندر بھی جو پہلے سے لوگ موجود ہیں، آپ کی جو بات میں سن رہا ہوں، آپ اسی موجودہ سسٹم میں ہی رہتے ہوئے کوئی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہیں یا کیا آپ سسٹم کو چینج کرنا جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے اناؤنس کیا کہ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویکیوم ہے. اس وقت لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہمارا نیشنل میڈیا بالکل بات نہیں کر رہا. اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اکنامک مسائل ہیں. اکنامک پراسپیرٹی پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، انفرادی طور پہ بھی یہ مسئلہ ہے اور ظاہر ہے اجتماعی طور پہ بھی یہ مسئلہ ہے. تو میں نے پارٹی اناؤنس اس وجہ سے کی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اگلی جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جو اگلی نسل ہے، جو ہم سیاست کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے راستے بنا سکوں. کیونکہ جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے وہ تو ایک خود پسندی کا بھی شکار ہے، اپنی مفاد پرستی کا بھی شکار ہے، اور ایک دوسرے کو ہی تباہ کرنے میں ٹائم ویسٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ موروثیت، نیپوٹزم، کرونیزم، تو یہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیا مسئلے ہیں. ان کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں میں تیسری بار انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھا دی ہیں. کم از کم ہم آنے والی 30-50 سال میں تو یہی رواج نہ دیکھیں کہ 5 فیملیز ہر چیز پہ براجمان ہوں. سو یہ میری نیت ہے، گراؤنڈ پہ کام کرنے کی نیت ہے، گراس روٹس پالیٹکس کی نیت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو کہا کہ گراؤنڈ پہ کام کرنے کی نیت ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی سسٹم سے، کیونکہ آپ خود بطور اینکر آپ نے پروگرامز کیے، اپنے صحافت کی، پاکستان کے سسٹم میں جو اس وقت جو سیاست چل رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کو تو آپ نے چیلنج کر رہی ہیں، کیا یہ پیسوں کے بغیر ممکن ہے؟ بہت بڑی فنڈنگ کے بغیر آپ کے پاس نوجوان آ جاتے ہیں، قوت آ جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگ آ جاتے ہیں. آپ ڈیفینیٹلی آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ آپ نئے امیدوار لائیں گی، اچھے امیدوار لائیں گی جو پارلیمان تک پہنچیں، پھر جا کے سسٹم چینج ہوگا نا. ایسے تو یہ اس سارے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک بہت لمبا اور ایک لوگوں کو لگے گا کہ دشوار لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اس کو چیلنجنگ کہتی ہوں. لیکن میں نے کبھی بھی وہ راستے نہیں اختیار کیے، صحافت میں بھی، کام کرتے وقت بھی، جو باقی لوگ لیتے ہیں. میں نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو باقی لوگ نہیں کرتے. تو میں نے، لوگوں کو لگتا ہوگا کہ مشکل راستہ اختیار کیا ہے، لیکن میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ چیلنجنگ ہے. تو سرٹنلی چیلنجنگ تو ہے، کیونکہ ایک سسٹم بہت زیادہ انسٹالڈ ہے ہم پہ. لیکن میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا، موٹر سائیکلیں تقسیم کیں، تو کیا وہ پھر سی ایم بن گئے؟ کیا ان کی پارٹیز پروان چڑھ گئیں؟ اور کچھ لوگ جن کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگا، تو وہ بھی تو، ان کو بھی مظلومیت کا شکار ہونا پڑا. سارے کے سارے جو ہیں، مجھے تو کامیاب نہیں لگا. ایسا لگا کہ بھی اگر اقتدار نہ ملے یا اختیار نہ ملے تو میرا خیال ہے کہ یہ روٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ جی یہ فول پروف میتھڈ ہے، اس کو فالو کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. مجھے یہ کامیاب نہیں لگتے. اور جہاں فنڈنگ اور فائنانسنگ کی بات ہے، سیریس ایشوز پاکستان میں ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ کو الیکشن کیمپیننگ ہو یا جس طرح سے آپ سیاست تو نہیں خریداری کرتے ہیں، اس کو بند کرنا چاہیے. کہ جس طریقے سے آپ کینڈیڈیٹس خریدتے ہیں، ٹکٹس خریدتے ہیں، سینیٹرز خریدتے ہیں، آپ آواز خریدتے ہیں، اس کو بند ہونا چاہیے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی معاشرے کی اصلاح کا سوچے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں بہت بڑے اس قسم کے لوگ نہیں آئے جنہوں نے سب کی زبانیں بھی بند کی ہیں، یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لیکن
سسٹم جو قدرت کا نظام ہے وہ ایک سیلف کریکشن ہے. سو آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن, اور میں الحمدللہ اپنی زندگی سے بھی بڑی خوش ہوں, اپنی پروگریس سے بھی بڑی مطمئن ہوں. تو آپ کو اس سے پہلے جب آپ پارٹی بنانے کی طرف جا رہی تھی ڈیفینیٹلی آپ نے مشاورت کی ہوگی, کچھ ایسے لوگ بھی جو سیاست میں آلریڈی موجود ہیں, یا آپ کو اس سے پہلے آفرز بھی آئیں کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں, ایسا کوئی آپ کے پاس راستہ تھا لیکن آپ نے اس کا انتخاب نہیں کیا؟ دیکھیں, میرے پاس تو 2011 سے جب میں پاکستان نہیں آئی تھی تو یو کے کی بھی ایک بہت بڑی جماعت کی طرف سے ایک آفر تھی, اور میں نے اپنی مختلف وجوہات کی وجہ سے ٹرن ڈاؤن کیا ہے. اس کے بعد کراچی سے ہی سب سے پہلی آفر آئی 2013 میں, جب کہ میں اپنی صحافت کا آغاز کر رہی تھی. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں تو جی ایک یہاں پہ ٹیلی ویژن پروگرام کرنے آئی ہوں, میں تو سیاست نہیں کرنے آئی. لیکن اس قسم کی آفرز رہی ہیں, اور بھی آفرز رہی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مجھے جو ایک گورنمنٹ کی گاڑی اور جھنڈے کی خواہش نہیں ہے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں. آئی سپوز آئی ایم مور ایمبیشیس دین دیٹ. مجھے نہیں چاہیے کہ کوئی منسٹری مل جائے مجھے نہیں بننا کسی کا اسپوکس پرسن. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی اچھی انفارمیشن منسٹر ہوں گی. مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے کہ کس کے انفارمیشن منسٹر لوگوں کو بننا پڑتا ہے. وہ کام نہیں کرنا میں نے. انسان کو اپنی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری نظریں رجی ہوئی ہیں, مجھے وہ پلاٹ کے سائزز بھی نہ پسند ہوں جو کہ آفر ہوتے ہیں, وہ گاڑیوں کا سائز بھی نہ پسند ہو, تو آئی ہیو ٹرن ڈاؤن بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے. پرائم منسٹرز تو بڑے لوگ بن جاتے ہیں, منسٹرز بھی بڑے لوگ بن جاتے ہیں. لیگیسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, آپ کے جانے کے بعد آپ دنیا میں کیا کوئی ایک اچھا کام کر جاتے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے لیے تو مشکلات بیان صاحبہ, مشکلات آپ کے لیے تو بہت زیادہ ہوں گی. سیاسی اپنی جگہ پہ ہوں گی, اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو گیٹ نمبر 4 کا راستہ بھی نہیں آتا. آپ نے بتایا میں دیکھ نہیں سکی ابھی تک پوری زندگی میں, تو یہ بڑا مشکل ہو جانا ہے. تو یہ تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ مجھے گیٹ نمبر 4 سے نہیں آنا پڑا. مطلب آپ کو تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آئی بلیو کہ آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوتا ہے. اور رہی بات مشکلات کی, تو آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے تو بڑی بڑی مشکلات ہوئیں, مجھے تو بڑی بڑی ڈیتھ تھریٹس آئیں. میں تو پاکستان میں تب میں نے گزارا کیا ہے جب میرے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی تھی. میرا تو صحافتی کریئر ختم کیا گیا, میری تو فائنینشل جو انکم تھی اس کو بندشیں لگیں. میں کراچی پریس کلب میں نے کیوں اناؤنس کیا, کیونکہ آج جو آپ کے کیمرہ مین آئے ہیں انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ آپ پہلے دن جب آئیں کراچی پریس کلب میں مشکل وقت پہ آئی تھی, اور میں بغیر بتائے چلی گئی. میں نے کسی کو نہیں بتایا, میں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے سموسے کھائے, اور ان کی محبت ہے, ان کی رسپیکٹ ہے. یہ ایک جینون سٹوری ہے, اور اس کے بارے میں شاید لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے. تو میں نے تو کبھی پرواہ نہیں کی, کیونکہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ میری زندگی میں جو لکھا ہے, رزق لکھا ہے, صحت لکھی ہے, زندگی میں جتنی زندگی لکھی ہے وہ کسی جرنیل کے یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا رزق, میری زندگی, میری موت, میری دشواریاں اللہ پاک نے لکھی ہیں. تو میں یہ سوچ کے صبح اٹھتی ہوں, اور چیلنجز کو ہم نے ہمیشہ امبریس کیا ہے. دیکھیں آج میں یہاں ہوں, اور وہ لوگ جو کیا چاہتے تھے, میرے بچوں کے لیے کیا چاہتے تھے, میرے لیے کیا چاہتے تھے, آج وہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکتے. تو there is all the reason to believe کہ ایک گریٹر پاور ہے. وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس بات میں بلیو کرتے ہیں. آپ انسٹاگرام کھول کے دیکھیں, وہ بھی اب نیت میں بلیو کرتے ہیں, وہ بھی مائنڈفلنس میں بلیو کرتے ہیں. جب آپ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا, نے یہ سکھایا ہے. تو جب آپ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا, آپ یہ چاہتی تھیں کہ یار میرے ساتھ جو کوئی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا نہ ہو؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے. نہیں, میں نہیں چاہتی تھی. دیکھیں میں بلیو کرتی ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. میں بلیو ہی نہیں کرتی. میں بلیو کرتی ہوں کہ نیچرل جسٹس ہوتا ہے. آپ اس بات کے گواہ ہیں. مجھے ڈیتھ تھریٹس نہیں ملی تھی. وہ تھے کہ اگلے 10 سال یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہوگا, تو نہیں ہوا نا. میں یہ یقین بھی رکھتی ہوں کہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے. میں نے تو کبھی سیاست کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. میں نے تو کبھی سیاسی ہونے کا سوچا ہی نہیں تھا. میں تو شامی کباب بنا رہی تھی. میں تو شامی کباب بنا کے کھلانا چاہ رہی تھی. لیکن اگلے بندے کی اگر بدبختی ہو اور آپ کو وہ دکھا دے کہ او یو آر اے تھریٹ. دیکھیں ابھی بھی میں نے کسی پارٹی کو گرانے کے لیے تو پارٹی نہیں بنائی.
یہ ویسے ریحام صاحبہ تھوڑی سی کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنائی. تھوڑا پیچھے چلے جاؤں تو مجھے یہ بتائیں اگر لوگ خوف زدہ ہیں, اگر لوگ خوف زدہ ہیں تو یہ تو میرے لیے ایک میڈل آف آنر ہے. میں نے تو کسی اور نیت سے بنائی ہے, لیکن اگر لوگوں کو مجھ ناچیز سے, میں ایک حقیر سا بندہ ہوں, میری اگر اتنی مجھ سے ڈرتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے ایک بڑی ایک بڑی آنر کی بات.